پیاری بہنوں اور بیٹیوں، زینت عباسی کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زینت عباسی آپ کو دورہ قرآن میں خوش آمدید کہتی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی ایک ناچیز بندی ہوں۔ بچپن ہی سے قرآن کی محبت میرے دل میں بھری ہوئی تھی۔ قرآن پڑھتی تھی، میں خوب پڑھتی تھی، لیکن معنی نہیں آتے تھے۔ میں نے اللہ پاک سے دعا کی، رحمان نے میری دعا قبول فرمائی، مجھے توفیق دی کہ میں قرآن پاک اس کے معنی سمجھنے کے لیے میں نے کئی عالمہ بہنوں سے مدد لی ہے۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ قرآن کا نور میرے دل میں اتر گیا ہے، کیونکہ قرآن کا نور وہ نعمت ہے جو ہمیں دنیا میں بھی راستہ دکھاتا ہے ہدایت کا، قبر میں بھی ہماری مدد کرے گا، اور انشاءاللہ تعالی حشر کے میدان میں بھی ہماری مدد کرے گا۔ ایک حدیث مبارک ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اس حدیث مبارک پہ عمل کرتے ہوئے اب میری کوشش ہے کہ میں اپنی بہنوں تک قرآن پاک کے معنی اچھی طرح پہنچا دوں، تاکہ جب وہ پڑھیں تو ان کو معنی ان کی سمجھ میں آنے چاہیے۔ پوری کوشش ہے میری، لیکن اس دورہ قرآن میں اس کی تشریح نہیں ہو سکتی ان آیات کی۔ انشاءاللہ تعالی معنی آپ کے سمجھ میں ضرور آ جائیں گے، اور تفہیم اور تفسیر کے لیے قرآن پاک کی جو کلاس ہے اس میں آئیں تو اس میں ڈیٹیل سے آپ کو بتایا جائے گا۔ اللہ پاک میری اس کوشش کو قبول فرما دے، اور اگر اے اللہ نادانی میں نے کوئی غلطی کر جاؤں تو مجھے معاف فرما دینا پاک پروردگار۔ اور میں صرف تجھ سے یہی دعا کرتی ہوں، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وامامی نورا وخلفی نورا واجعل لی نورا وفی لسانی نورا واصحبی نورا ولحمی نورا ودمی نورا وشعری نورا وبشری نورا واجعل فی نفسی نورا وعظم لی نورا اللہم آتنی نورا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ یہ مکی صورت ہے، اور فاتحہ کے معنی ہوتا ہے کھولنا۔ اب کسی چیز کو جو کھولا جاتا ہے تو اس کے اندر سے بہت سی چیزیں برآمد ہوتی ہے، خالی نہیں ہوتی کوئی چیز بھی۔ تو یہی فاتحہ ہے، یہ قرآن کو کھول رہی ہے یہ صورت، اور اس میں جو ہم آگے چلتے جائیں گے تو بہت سی چیزیں، بہت سے احکامات اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا اور دیتا چلا جائے گا۔ ایک تو اس کا نام ہے فاتحہ، ایک اس کا نام ہے شافیہ، ایک اس کا نام ہے کافیہ، کیونکہ اس میں شفا ہے۔ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے شفا رکھی ہے کہ آپ اگر اس کو پڑھ کے اپنے بدن پر بیمار پر پھونکیں تو اللہ تعالیٰ شفا دے گا، کیونکہ اس کا نام ہی شافیہ ہے، یعنی شفا دینے والی صورت۔ اچھا، اور پھر ایک منٹ کیا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے سب سے پہلے بسم اللہ، جب بھی کوئی صورت آپ پڑھیں تو سب سے پہلے کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پاک نام کے ساتھ جب شروع کریں گے تو اس میں برکت ہوگی، اور اللہ کے پاک نام سے جب آپ شروع کریں گے تو اچھا کام شروع کریں گے، آپ کبھی برا کام نہیں شروع کریں گے۔ کوئی چوری کرے گا تو یہ نہیں کہے گا بسم اللہ، بلکہ اس میں برکتیں آتی ہیں اللہ کے نام سے، کہ اس میں ہم اللہ کا نام لے رہے ہیں، اللہ کی برکتیں ہو رہی ہیں اس کے اندر۔ اور یہ سورہ فاتحہ ہے کہ جب اس میں کھلے گا تو اس میں بہت سی چیزیں نکالی جائیں گی اور بار بار آئیں گی۔ قرآن پاک میں ہے یہ وہ صورت ہے جو بار بار دہرائی جانے والی ہے۔ کس طرح سے؟ ہر نماز میں اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ اگر نماز میں سورہ فاتحہ آپ نے نہیں پڑھی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، نماز میں ضروری۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم جماعت میں نماز پڑھ رہے ہیں اور جو ہمارے امام صاحب ہیں وہ زور سے سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو آپ مت پڑھیں، آپ خاموش رہیں، کیونکہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہیں۔
تو جب وہ پڑھ رہے ہیں تو آپ خاموش رہ کر اس کو سنیں، اور جب وہ آہستہ پڑھ رہے ہوں تو آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ تو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، یا امام پڑھ رہا ہے یا آپ پڑھ رہی ہیں، تو اس کو ضروری ہے کہ نماز میں اگر نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی کسی نے بھی تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ اب جیسے میں نے کہا تھا سورہ فاتحہ کیا ہے؟ ایک دعا ہے۔ اب دعا ہے لیکن سب سے پہلے ہم میں کیا کہہ رہی ہیں؟ الحمد للہ رب العالمین۔ ساری تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اس رب کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ تو دیکھیے اگر کسی سے دعا مانگی جاتی ہے، سورہ فاتحہ دعا ہے، تو دعا مانگ رہے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ کس سے ہم دعا مانگ رہے ہیں؟ اس ہستی سے مانگ رہے ہیں جو بہت اونچی ہستی ہے۔ الحمد، ساری تعریف ہے اسی کے لیے۔ اور الحمد کا جو لفظ ہے وہ سوائے اللہ کے کسی بندے کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے۔ تو ساری تعریفیں وہ تعریفیں جو صرف اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ کون ہے؟ رب العالمین، جو کہ رب سارے جہانوں کا۔ اب کتنی بڑی اس کی صفات اللہ پاک کی ہم نے بتا دی ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے ذہن میں یہ آیا کہ اللہ وہ ہستی ہے جو رب ہے سارے جہانوں کا، ساری تعریفیں صرف اسی کے لیے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے اور رحیم ہے، اور یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، یعنی بہت زیادہ رحم کرنے والا کہ کوئی کمی ہے ہی نہیں، اور رحیم بھی سب سے زیادہ۔ اور ایک تشریح یہ ہے کہ رحمان ہے وہ سارے جہان والوں کے لیے، اور رحیم ہے خاص مسلمانوں کے لیے۔ یہ اللہ کی صفات ہیں۔ مالک یوم الدین، اور کیا ہے؟ وہ مالک ہے یوم الدین۔ یوم الدین یعنی یوم جزا سزا کے دن کا مالک، یعنی سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں۔ رحمان ہے، رحیم ہے، رب ہے سارے جہانوں کا، اور رب ہے، رب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اسی کے سامنے جھکنا، اسی کی اطاعت کرنا، اسی کی فرما برداری کرنا، کسی کو اس میں شریک نہ کرنا، وہ رب ہوتا ہے۔ اب مالک یوم الدین، ساری اتنی تعریفیں ہیں، اور وہ مالک ہے آخرت کا، یعنی دنیا کا تو مالک ہے ہی، دنیا میں جیسے جیسے عمل کرو گے تو آخرت میں اس کی جزا تمہیں مل جائے گی، کیونکہ وہ مالک یوم الدین بھی وہی ہے۔ تو دنیا میں اس کو پکڑ لو تو پھر آخرت بھی تمہارے لیے بھلائی لے کر آئے گی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر اے اللہ ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف تیری نعبد، عبادت کرتے ہیں۔ عبد مانے پرستش کرتے ہیں، غلامی کرتے ہیں، اطاعت کرتے، سب کچھ اللہ تیرے ہی لیے ہے، کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہے تیرے علاوہ۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ دیکھیے پہلے ہم نے اللہ کی تعریفیں کری، پھر ہم نے اپنا مقصد بیان کیا کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب کیا مدد مانگتے ہیں؟ اب وہ آگے ہم کہہ رہے ہیں، سب بڑی مدد کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ دکھا دے۔ اے اللہ، اس سے بڑا کوئی انعام ہی نہیں ہے، کوئی راستہ ہی نہیں ہے دنیا میں، کیونکہ اس سے پہلے ہم پڑھے مالک یوم الدین بھی ہے، ہر چیز وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ہمیں سیدھی راہ دکھا دے۔ اور جب سیدھی راہ کا آپ ذہن میں آئے تو آپ سوچ لیں صراط مستقیم، اس کا پل صراط کا کیا ہوگا؟ پل صراط پہ تو جو سیدھے راہ پہ چلے گا وہ پل صراط سے بھی پار ہو جائے گا، جو دنیا میں سیدھے راستے پر نہیں ہے وہ پل صراط سے ہی پار نہیں ہوگا، وہ وہاں پر بھی نیچے گر کے جہنم میں چلا جائے گا۔ تو اپنے ذہن میں پل صراط رکھیں اور پھر سوچیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے تاکہ اس پر عمل کریں تو آخرت میں پل صراط سے آسانی کے ساتھ گزر جائیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، اب اس کو کلیئر کر رہے ہیں، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا، وہ راستہ دکھا دے۔ یعنی دو راستے ہیں، ایک جن پہ اللہ نے انعام کیا، دوسرا جو ہے غیر المغضوب، جن پر غضب نازل ہوا، وہ راستہ نہ دکھانا،
اور کس پہ اللہ تعالیٰ انعام کرتا ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان کا اللہ کا انعام ہوتا ہے۔ نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ نیکوکار ہیں سارے، تو ان پہ جو انعامات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ انعام ہمیں بھی دے دے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب، نہ ان پر غضب ہوا، یعنی ان لوگوں کا راستہ مت دکھانا جن پر تیرا غضب ہوا ہے، ان کا نہ دکھانا، علیہم ولا الضالین، اور جو نہیں بھٹکے ان لوگوں کا راستہ ہمیں دکھا دے۔ اور یہاں کون تھے، کون بھٹکے تھے؟ یہود و نصارہ کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی پہ نبی اتارتے چلے گئے ان میں، لیکن یہ قوم اتنی بدقسمت تھی کہ یہ بگڑتی چلی گئی، یہ سیدھے راستے پر آئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ایسے لوگوں کا راستہ مت دکھانا جو دین سے پلٹ گئے، گمراہ ہو گئے، اور جو بھٹک گئے ان کا راستہ ہمیں نہ دکھانا۔ اب ہے سورہ بقرہ، یہ مدنی صورت ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دو جگمگاتی ہوئی صورتیں عنایت فرمائی ہیں۔ کون سی؟ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، جگمگاتی ہوئی صورتیں، یعنی بہت فضیلت والی صورتیں ہیں یہ دونوں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نازل فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں شیاطین نہیں آتے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم سورہ بقرہ کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، اور اگر پوری سورہ بقرہ آپ نہیں پڑھ سکتی تو آپ اپنا روٹین یہ بنا لیں کہ چند آیتیں روز پڑھیں، چند آیتیں پڑھیں، پھر چند آیتیں پڑھیں، پھر چند آیتیں پڑھیں، تو سورہ بقرہ اس طرح آپ کی مکمل ہو جائے گی۔ یعنی شیاطین نہیں آتے سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے، یعنی رحمت ہے جہاں سورہ بقرہ پڑھی جائے۔ اور یہ مدنی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب جو صورتوں کے نام ہیں نا وہ بندوں نے رکھے، جتنی بھی صورتوں کے نام ہیں وہ بندوں نے رکھے۔ یہ ہے شروع میں الف لام میم، یہ اللہ نے رکھا ہے۔ کتنا بڑا کرم ہے مالک کا کہ صورتوں کے نام سورہ بقرہ کس نے رکھا؟ بندوں نے، لیکن یہ الف لام میم یہ اللہ پاک نے رکھا ہے صورت کا نام۔ اور اس کے کیا معنی ہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ اس کے معنی کہیں بھی کلیئر کر کے نہیں بتائے گئے ہیں۔ ہم پیچھے مانگ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم دکھا دے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ذالک الکتاب، یہ ہے کتاب، تم صراط مستقیم مانگ رہے تھے، اس کتاب کو پکڑ لو، یہ ہے کتاب لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی یہ حق ہے اللہ کی طرف سے، کوئی شک نہیں ہے، کوئی بندے نہیں ہے، کوئی بندوں نے اس آمیزش نہیں کی، صرف اللہ کی طرف سے اس کے احکامات جو ہیں وہ حق ہیں۔ ہدی للمتقین، اور اس کو اگر ہم پڑھیں گے سمجھیں گے تو ہدایت کس کو ملے گی؟ متقین کو، جو متقی لوگ ہیں۔ اور متقی لوگ کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں بالغیب پہ۔ دیکھیے غیب اللہ پہ ہم نے یقین کیا ہوا، بالغیب ہم نے نہیں دیکھا اللہ کو۔ اگر کوئی دیکھ کے کہے کہ ہاں ہم ایمان لائے ہیں تو ہم کہیں گے ہاں، لیکن ہم نے تو دیکھے ہی نہیں، تو ہمارا کتنا پکا یقین اللہ تعالیٰ پر، بہت پکا یقین ہے کہ بغیر دیکھے اللہ پہ یقین کر لیا۔ تو یہ وہ متقی کون ہے؟ جو یؤمنون بالغیب، جو غیب پر یقین رکھتے ہیں، اور غیب میں ہر چیز آ جاتی ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور جو قائم کرتے ہیں نماز کو، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ متقی لوگ۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک، جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، یعنی اوپر لوگوں کی یہ خاصیتیں ہیں جو متقی ہیں، اور وہ ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا یعنی قرآن پاک، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی
یعنی جو پہلے کتابیں نازل ہوئی اس پر بھی مسلمان ایمان لاتے ہیں. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں کہ ہاں یقین ہے قیامت آئے گی، شک نہیں ہے. اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں من ربہم، رب کی طرف سے. واولئک ھم المفلحون، اور یہی فلاح پانے والے، یعنی یہی متقی جو بالغیب ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے، کامیاب یہی ہوں گے. ان الذین کفروا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. اچھا، اب یہاں پر یہ دیکھیے جو بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، پہلے متقی کا بتایا ہے جو ان سب باتوں پہ یقین رکھتے ہیں، یہی فلاح پانے والے ہیں. اور ان الذین کفروا، اب کچھ لوگ اور بھی ہیں جو کفروا، جنہوں نے کفر کیا. کس سے؟ اللہ سے، اللہ کی باتوں سے، قرآن سے، نبی کے احکامات سے. سواء علیہم، برابر ہیں ان کے لیے. انذرتہم، آپ ڈرائیں ان کو، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائیں ان کو، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. یعنی پہلا تو متقی ہے. اب دوسرا گروہ کون سا ہے کہ جو ان باتوں سے انکار کر رہا ہے، تو ان کے لیے برابر ہے آپ انہیں ڈرائیں نہیں ڈرائیں، یعنی خبردار کرے، وہ ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ ایمان لانے والے ہیں ہی نہیں. ایمان لانے والے ہوتے تو ایمان لے آتے. جو ایمان لانے والے نہیں ہیں تو ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر، کیونکہ انہوں نے دل بند کر لیا ہے. وہ ہدایت لینا نہیں چاہتے تو اللہ بھی ہدایت نہیں دینا چاہتا. وعلی سمعہم، ان کی سماعت پر بھی، وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کی بصارت پر بھی پردہ ڈال دیا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ سننا ہی نہیں چاہتے. وہ سننا نہیں چاہتے تو اللہ پاک نے بھی ان کے آنکھوں، کانوں اور دل پہ پردہ ڈال دیا. نہیں سننا چاہتے تو جاؤ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، اور کچھ اور لوگ بھی ہیں. اب یہ دوسرا گروہ ہے لوگوں میں سے، من یقول، جو کہتے ہیں آمنا باللہ و بالیوم الآخر، جو یہ کہتے ہیں ہم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے. وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ مومن نہیں ہے. یہ دوسرا گروہ ہے. دیکھیے پہلا تھا ایمان لانے والا، دوسرا تھا انکار کرنے والا. یہ تیسرا گروہ ہے کہ زبانی کہتا ہے ایمان لائے لیکن وما ہم بمؤمنین، لیکن وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. یہ کون ہے؟ یہ منافقین. یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو. والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے. وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، وما یخدعون، مگر وہ دھوکہ نہیں دے سکتے مگر اپنے ہی نفس کو، یعنی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وما یشعرون، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں. وہ سمجھتے ہیں اللہ کو بھی دھوکہ دے دیا، بندوں کو بھی دھوکہ دے دیا. نہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کیونکہ اللہ کو سب کچھ پتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک مرض ہے. کون سا؟ نفاق کا. بظاہر ایمان، دلوں میں نفاق، کفر. فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم، تو اللہ بڑھا دیتا ہے ان کے مرض کو. اور نفاق میں ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جاؤ جس میں ڈوبے ہوئے اور ڈوب جاؤ اور نفاق میں بڑھ جاؤ. اور لیکن ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب علیم، بہت دردناک عذاب ہے ان کے لیے. بما کانوا یکذبون، کس وجہ سے؟ کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. منافق کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ جھوٹ. وہ ہمیشہ جھوٹ بولے گا. تو یہ جھوٹ بولتے ہیں، ہر بات میں جھوٹ بولتے ہیں. اس وجہ سے اللہ کے احکامات میں ہر چیز میں زبانی کہتے ہیں ہم ایمان لائے، حقیقت میں ایمان نہیں لائے ہیں. بما کانوا یکذبون. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، ان منافقین سے، لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد مت پھیلاؤ. قالوا انما نحن مصلحون، جواب کیا دیتے ہیں؟ ہم تو مصلحون ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہر برے عمل کو وہ اچھا سمجھ کے کرتے ہیں. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کیا ہے؟ مصلحون ہیں. الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون،
اللہ تعالیٰ کہہ رہا سن لو سمجھ لو، انہم بے شک یہی ہم المفسدون، یہی مفسد ہیں، مصلحون نہیں ہیں، یہی مفسد ہیں، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ دنیا میں فساد پھیلا رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو، ایمان لے آؤ، ایمان تو لائے ہوئے تھے، وہ تو کہتے تھے ہم ایمان لائیں، یہاں کس ایمان کی بات ہو رہی ہے؟ یعنی خلوص کے ساتھ سچے دل سے ایمان لے آؤ۔ اذا قیل لہم آمنو، ان سے کہا جاتا ہے سچے دل کے ساتھ ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جیسے کہ یہ دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، یعنی جیسے ایمان والے ایمان لائے ہیں ایسے ایمان تم بھی لے آؤ۔ قالو، تو وہ کہتے ہیں انؤمن، کیا ہم ایمان لے آئیں، کما آمن السفہاء، جیسا کہ یہ بیوقوف ایمان لائے ہیں۔ ایمان لانے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ بے وقوف۔ کیوں؟ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر ہم ایمان لے آئیں گے، جیسے مسلمان ایمان لائے ہیں، تو ان پہ تو بڑی زیادتیاں ہو رہی ہیں، پریشانیاں ہو رہی ہیں، گھر چھونا جا رہا ہے، گالیاں بکی جا رہی ہیں، تو ہم بے وقوف ہیں کیا؟ کس طرح سے ایمان لائیں ہم، جیسے کہ یہ مان لے کر آئے ہیں۔ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، اللہ تعالیٰ کہہ رہا نہیں، سن لو، وہ بے وقوف نہیں ہے، بے وقوف یہ ہیں، لیکن اس بات کو یہ جانتے نہیں ہیں۔ انہوں نے دنیا کی تھوڑی سی تکلیفیں اٹھائی ہیں، لیکن آخرت میں ان کا انجام کتنا اچھا ہوگا، لیکن یہ عقل مند نہیں ہے، اس باتوں کا علم نہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور یہ ایسے ہی لوگوں، یہ جو منافقین کی بات ہو رہی نا، پھر یہ منافقین کی بات ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، قَالُوا آمَنَّا، تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ الگ ہوتے ہیں، إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اپنے شیاطین کی طرف۔ کون سے شیاطین؟ ان کے فسادی دوست، یعنی جیسے اپنے منافقین، جیسے دوسرے منافقین، وہ سب شیاطین ہوتے ہیں، ایک جن شیاطین ہوتے ہیں، ایک انسان شیاطین ہوتے ہیں، تو یہ دنیا کے شیاطین ہیں کہ جب وہ علیحدگی میں اپنے شیاطین سے، یعنی اپنے سرداروں سے، اپنے بڑوں سے ملتے ہیں، قالوا انا معکم، تو ان سے کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو ان لوگوں سے مذاق کر رہے تھے، جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ایمان لائن نہیں، ہم تو مذاق کر رہے ہیں ان کے ساتھ۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ مذاق کرتا ہے پھر ان کے ساتھ۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور یمدہم، اور بڑھاتا ہے ان کو، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، اور پھر اندھے ہو کے وہ بھٹکتے چلے جاتے ہیں۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ ان سے کیا مذاق کرتا ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں ہم بڑے اچھی باتیں کر رہے ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی گمراہی میں بڑھاتا ہے اور اندھوں کی طرح وہ بھٹکتے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم بھٹک رہے ہیں، وہ دنیا والوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں، لیکن اللہ انہیں بیوقوف بنا رہا ہے کہ تم گمراہی میں بڑھ رہے ہو، بڑھتے چلے جا رہے ہو۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ کون لوگ ہیں؟ اب یہ وہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کلیئر کر رہا ہے، اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، اشتروا الضلالۃ بالہدی، جنہوں نے خرید لی ہے ضلالت کو بالہدی، ہدایت کے بدلے، یعنی وہ لوگ ہیں کہ بجائے ہدایت لینے کے انہوں نے گمراہی خرید لی ہے، یہ گمراہی میں چلے گئے ہیں۔ فما ربحت تجارتہم، فما، پس نہیں، ربحت، کام آئی، تجارتہم، ان کی تجارت، وما کانوا مہتدین، اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہیں، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح راستے پر ہیں، لیکن صحیح راستے پہ نہیں، انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، اور ان کی جو تجارت ہے وہ ان کے کام نہیں آ رہی، یعنی آخرت میں تو بہت برا اشر ہوگا ان کا۔ اور کیونکہ وہ مکان محتدین، یہ ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، اب مثال ان کی، یعنی ان کی مثال اللہ تعالیٰ کس طرح سے بیان فرما رہے ہیں،
کا مانند مثال الذی اس شخص کی استوقد نارن جس نے اس آگ سلگائی، فلما پس جب اضاءت ما حولہ، اضاءت روشن ہو گیا، ضیاء اردو میں کہتے ہیں وہ اضاءت ما حولہ، اس کا ماحول روشن ہو گیا، ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کے نور کو لے گیا، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور ان کو چھوڑ دیا اندھیروں میں لا یبصرون، انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مثال بتا رہا ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، پھر ماحول اس کا روشن ہو گیا۔ یہ کس نے آگ روشن کی؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ہدایت کی شمع روشن کری، جس سے ماحول روشن ہو گیا، لیکن انہوں نے اس روشنی سے فائدہ نہیں اٹھایا، تو پھر اور ترکہم فی الظلمات لا یبصرون، اللہ نے ان کو اندھیرے میں چھوڑ دیا، جب فائدہ نہیں اٹھایا، اپنی آنکھیں بند کر لی، اس سے فائدہ ہی نہیں لے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا۔ لا یبصرون، اب انہیں کوئی عقل نہیں ہے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، اب یہ کون ہیں؟ گونگے ہیں، اندھے ہیں، بہرے ہیں، اور پھر یہ دوبارہ نہیں ایمان کی طرف پلٹیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے نور ہدایت دے دیا ہے روشن مثال کے ساتھ، لیکن یہ اپنے آپ کو اندھا بہرا بنے ہوئے ہیں، اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ او کصیب من السماء، یا اب دوسری مثال اللہ تعالیٰ دے رہا، او یا کا مانند سیب من السماء، آسمان سے ایک بارش، یا آسمان سے ایک بارش ہو رہی ہے، کون سی بارش ہے؟ نور کی، ہدایت کی، اسلام کی، اللہ کی طرف سے جو بارش ہو رہی ہے، فیہ ظلمات ورعد وبرق، اور اس میں کیا ہے؟ اس بارش میں اندھیرا، گرج، چمک، یعنی آسمان سے نور کی بارش۔ جب اسلام اترا آسمان سے تو اس کے ساتھ کیا ہوا؟ لوگوں کی یہ سب چیزیں لگ گئیں، رعد و برق، یعنی اس کے ساتھ جو مصیبتیں پڑی، لوگوں کی پریشانیاں آئیں، لوگ چیخ رہے ہیں، اس کو اچھا بات نہیں سمجھ رہے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ یجلون اصابعہم فی آذانہم، وہ ڈال لیتے ہیں اپنے کانوں میں انگلیاں، من الصواعق حذر الموت، کس طرح سے؟ من الصواعق، خوف سے، صاعقہ کی، بجلی کی چمک سے، حذر الموت، اور موت کے ڈر سے۔ یعنی آسمان سے بارش ہوئی، دین اسلام اترا، تو دین اسلام کے خلاف لوگ جو کھڑے ہوئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے گرج، چمک، اور اس سے کہ یہ دین اسلام کے خلاف جو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو جو ایمان لانا نہیں چاہتے وہ ان پریشانیوں کی وجہ سے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں کہ کہیں ہم مر نہ جائیں ان مصیبتوں میں، یعنی اسلام سے وہ بچنا چاہتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ محیط گھیرا ہوا ہے بالکافرین، ایسے منکرین حق کو جو یہ سب اوپر کے کام کرتے ہیں۔ وہ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کی نظر سے بچے میں نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو گھیرا ہوا ہے، کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لے گا۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، اور ہو سکتا ہے یکاد البرق کہ برق یعنی چمک، یخطف ابصارہم لے جائے ان کی بصارت، کلما اضاء لہم مشوا فیہ، کلما جب کبھی اضاء روشن ہوتی ہے، لہم ان کے لیے، مشوا چلتے، فیہ اس میں، یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا؟ یکاد البرق یخطف ابصارہم، یعنی وہ اللہ کی روشنی میں جو آنا ہی نہیں چاہتے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو حالت ہے ان کی، تو ان کی بصارت کچھ چمک لے، اچک لے، یعنی ان کی بصارت چلی جائے، یعنی اسلام کی راہ میں جو پریشانیاں ہیں ان سے وہ بچنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو بھی چھوڑ دیتا ہے، تو ان کی بصارت چھین لیتا ہے، یہ مقصد ہے۔ اور کلما اضاء، اور جب کبھی روشنی ہوتی ہے، لہم ان کے لیے، مشوا فیہ، تو اس میں وہ چل پڑتے ہیں، یعنی
اسلام سے منہ موڑنا چاہتے ہیں، لیکن جب کبھی ان کو محسوس ہوتا ہے کچھ روشنی، کچھ اچھائی، ان کی بھلائی، تو وہ اس میں آ جاتے ہیں، پھر اسلام کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے ان کے لیے، یعنی اس روشنی سے ہٹ جاتے ہیں، انہیں اسلام میں اندھیرے نظر آتے ہیں، قاموا، تو وہ چلنے کے بجائے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر اسلام سے ہٹ جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اور اگر چاہے اللہ لَذَهَبَ، البتہ لے جائے، بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، ان کی سماعت اور ان کی بصارت، یعنی اللہ چاہے تو ان کو اندھا کر دے، بہرا کر دے، مکمل ختم کر دے، کیونکہ وہ یہی کام کرتے ہیں اسلام کے ساتھ۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اسے سب کچھ پتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اگر ایمان نہ لائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دے گا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے لوگو اعبدوا ربکم، رب کی عبادت کرو۔ رب کی عبادت کیوں کرو؟ اب اس کو آگے اللہ تعالیٰ کلیئر فرما رہا ہے، کیوں؟ الذی خلقکم، اس لیے عبادت کرو کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور نہ صرف تمہیں بلکہ تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون، اور جو عبادت کرو گے رب کی، اس سے ہو سکتا ہے لعلکم تتقون، کہ تم گناہوں سے بچ جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ۔ اور رب کی عبادت کرو، رب کی سامنے جھک جاؤ، رب کی اطاعت کرو، اسی کے سامنے اور کسی کو بھی نہ پکارو، یہ سارے معنی اس میں آ جاتے ہیں۔ الذی جعل، اور یہ وہ ذات ہے، کیوں اس کی عبادت کرو؟ کیونکہ الذی، یہ اللہ وہ ذات ہے، جعل، جس نے بنایا لکم الارض فراشا، اس زمین کو تمہارے لیے فرش، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے اس نے پانی اتارا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور پھر اس کے پانی کے ساتھ زمین سے پھلوں کو اگایا، رزقا لکم، جو تمہارا رزق ہے۔ یعنی اللہ کی عبادت کیوں کرو؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے باپ دادا کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، بارش کری، اس لیے تاکہ تمہاری معیشت کو فروغ ہو، کھاؤ پیو۔ یہ سب کون کر رہا؟ اللہ تعالیٰ کو۔ تو عبادت اسی کی کرو، کیونکہ سب کچھ وہ کر رہا ہے۔ وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، فَلَا تَجْعَلُوا، اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ اندادن، کوئی بھی شریک، کیوں؟ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، سب کچھ تو اللہ نے پیدا کیا، تو اس کے ساتھ کوئی ند نہیں بناؤ، کوئی ساتھی نہیں بناؤ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نبی کے جو احکامات ہیں، نبی نے جو قرآن اتارا ہے اللہ کی طرف سے اس پر، تو اس کی فالو کرو، اس پہ اس کے احکامات کو مانو۔ اگر تم سوچتے ہو کہ نہیں اللہ کی طرف سے نہیں اترا ہے، تو پھر فَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، جو اپنے بندے میں نازل کیا اس کی طرف سے تم شک میں ہو، تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو ایک صورت اس جیسی بنا لو، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اپنے شریکوں کو بھی بلا لو، لیکن من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ، اللہ کو نہیں، جو دنیا میں جن کو تم نے شریک بنایا ہے ان سب کو بلا لو۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو ایک صورت بنا لو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر نہیں تفعلوا تم کرو گے، وَلَن تفعلوا، اور تم ہرگز نہیں کر سکتے، یعنی ایک صورت بنا کر نہیں لا سکتے، تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو ڈرو اس آگ سے، الَّتِی، وہ جو، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جو ایندھن ہوں گے اس آگ کا، انسان اور پتھر، اعدت للکافرین، وہ آگ تیار کی گئی ہے کافرین کے لیے۔ کون سے کافر؟ جو اللہ، رسول اور اس کے قرآن کے انکاری ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کے
ईंधन कौन से होंगे? इंसान और पत्थर। पत्थर क्यों? क्योंकि बुतों को पूछते थे वो लोग। तो अल्लाह ताला ये कह रहा कि तुम भी ईंधन बनोगे और ये पत्थर भी। और ये आग किसके लिए तैयार की गई? ऐसे काफिरों के लिए। वबशरिल लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहात, और खुशखबरी दे दो उन लोगों के लिए जो आमनू व अमिलुस स्वालिहात, जो ईमान लाए अल्लाह पर, रसूल पर, रसूल की किताब पर, और अमिलुस स्वालिहात, अमल सालेह किए। अन्ना लहुम, बेशक उनके लिए होगा जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, उनके लिए ऐसे बागात होंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। कुल्लमा रुज़िक़ू, जब कभी उन्हें रिस्क दिया जाएगा, मिनहा, उस जन्नत में से, मिन समरतिन रिज़्क़न, कोई भी फल का रिस्क, कालू, वो कहेंगे हाज़ल लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु, ये तो वैसा ही है जैसा हमें इससे पहले दिया गया था। यानी दुनिया के जो फल हैं उनकी शक्ल से मिलते जुलते वो फल होंगे। व उतूबिही मुतशाबिहा, और उनको दिए जाएंगे ऐसे ही फल जो उनसे मिलते जुलते होंगे। वलहुम फीहा ज़वाजुम मुतहहरातुन, और उनके लिए पाकीज़ा जोड़े होंगे, यानी औरत के लिए मर्द और मर्द का शौहर पाकीज़ा। वहुम फीहा खालिदून, और वो हमेशा वहाँ रहेंगे। इन्नल्लाहा ला यस्तही अन यद्रिबा मसलन मा बऊदतन फमा फौक़हा। अच्छा, अब यहाँ क्या था कि मक्का वाले जो थे वो मजाक उड़ाते थे, एतराज करते थे कि तुम्हारा कुरान कैसा है कि जिसमें मकड़ी और मक्खी की मिसालें, ये छोटी छोटी चीजें, इनकी मिसालें दी जा रही हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है, अल्लाह नहीं शर्माता, यानी अल्लाह नहीं झिझकता कि मिसालें दे, बहुत छोटी सी छोटी, और फिर उससे भी कम, यानी मच्छर मामूली चीज होती है, तो अल्लाह ताला मच्छर या उससे भी छोटी चीज की मिसाल दे दे। अल्लाह मालिक है, एक ही चीज की जो मिसाल देता है, और तशरीह नहीं कर सकती, वरना मक्खी, मकड़ी और मच्छर बेइंतहा एक इसके पीछे कुदरत है अल्लाह ताला की। तो अल्लाह ताला कह रहा है जो तुम मजाक उड़ा रहे, अल्लाह ताला की मर्जी है, इससे भी कम की मिसाल दे दे। फ़अम्मल्लज़ीना आमनू, बस वो लोग जो ईमान लाते हैं, फ़यअलमून अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम, तो वो लोग क्या जानते हैं कि ये सब कुछ हक है रब की तरफ से, यानी जो रब है हक के साथ एक एक चीज हमें बताना चाह रहा है। फ़अम्मल्लज़ीना कफ़रू, लेकिन वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, फ़यक़ूलूना, वो कहते हैं, माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसाला, कि क्या अल्लाह चाहता है इन मिसालों से, ये छोटी छोटी मिसालें अल्लाह ताला दे रहा है, इससे क्या चाहता है? युदिल्लु बिही कसीरों व यहदी बिही कसीरा, अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, इन्हीं बातों से अल्लाह जिसको चाहता है राह हिदायत देता है, और जिसको चाहता है बहुतों को गुमराह कर देता है। वमा युदिल्लु बिही, और नहीं वो गुमराह करता, बिही इसके साथ, इल्लल फासिकीन, मगर फासिक को जो गुमराह है वो ही होंगे, जो ईमान लाने वाले हैं वो इससे गुमराह नहीं होते हैं।